بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کے متعلق ہے کہ آگے چل کر جس کو بنیاد بنا کر امت میں دو فرقے مستقل طور پر وجود میں آ گئے، اور یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور یہ آگے کہاں تک جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعدہ کا اجتماع ہے، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت خلافت کی گئی۔ آج ہم یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس واقعہ کے نتائج آپ کے اوپر چھوڑیں گے کہ آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن دوپہر کے وقت میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بجلی بن کر گری، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سنتے ہی جلدی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دینے اور نبی علیہ السلام کے جنازہ مبارک پر پہنچے۔ شام کے وقت میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خبر دی کہ انصار سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو چکے ہیں، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور بعض انصار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ انصار کا گمان یہ تھا کہ استحقاق خلافت انصار کو حاصل ہے، اس لیے کہ انصار نے دین کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرایا، اور آپ کے ساتھ ہو کر اللہ کے دشمنوں سے جہاد و قتال کیا۔ بعضوں نے اس کی مخالفت کی، باہم بحث و تکرار ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس امر کی اطلاع حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پہنچی۔ یہ دونوں حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر اس اختلاف کی روک تھام کے لیے سقیفہ کی طرف چلے، اس خوف سے کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ عاصم بن عدی اور عویم بن سعدہ سے ملاقات ہو گئی۔ عاصم اور عویم نے ان کو وہاں جانے سے روکنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ حضرات نہ رکے، اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا یہ سقیفہ میں پہنچ کر انصار کے مباحثے میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سقیفہ میں پہنچے تو حضرت سعد بن عبادہ وہاں موجود تھے، کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے اور مریض یعنی بیمار تھے۔ انصار ان کو ان کے مکان سے نکال کر لائے تاکہ ان کو امیر بنا لیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور حمد و ثنا کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کو نقل کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک اعتذار پیش کر دیں کہ یہاں پر جتنے بھی خطبے حضرت سعد بن عبادہ کے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، آگے حضرت عمر کے ہیں، ہم ان کے صرف ترجمے آپ کے سامنے نقل کریں گے اور ساتھ میں حوالہ بتا دیں گے۔ عربی الفاظ کو ہم یہاں پر اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر ان عربی الفاظ کو بھی ساتھ نقل کیا جائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے، جو کہ سامعین کے لیے سننا تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ہم انصار یعنی دین اسلام کے مددگار ہیں اور لشکر اسلام ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین، تم ہم میں ایک قلیل جماعت ہو، اور تحقیق تمہاری قوم کی ایک قلیل جماعت ہمارے یہاں پناہ گزین ہوئی، اور اب وہ ہم سے ہمارا حق خلافت غصب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ اے معاشر انصار، تم کو دین اسلام کے بارے میں ایسی سبقت اور فضیلت حاصل ہے جو عرب میں سوائے تمہارے کسی کو حاصل نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں 13 برس اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر اس مدت میں بہت تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے جن میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ آپ کی حفاظت کر سکتے، اور نہ ان میں آپ کے دین کو عزت دینے اور سر بلند کرنے کی طاقت تھی، یہاں تک کہ ان میں یہ بھی طاقت نہیں تھی کہ کسی دشمن کے ظلم کو اپنے سے ہٹا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو فضیلت دینا چاہی تو عزت و کرامت کا سامان تم تک پہنچایا اور تم کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حفاظت تم سے کروائی، اور اپنے دین کی عزت تم سے کرائی، اور خدا کے دشمنوں سے تم نے جہاد کیا، اور خدا کے دشمنوں پر تم سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہاں تک کہ تمام عرب حکم خداوندی کے سامنے جھک گیا، اور دور والوں نے بھی مجبور اور محقور ہو کر گردن ڈال دی، اور تمہاری تلواروں سے تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو وفات دی، اور حضور نے جس وقت دنیا سے رحلت کی تو وہ تم سے راضی تھے اور آپ کی آنکھیں تم سے ٹھنڈی تھیں، بس تم ہی اس منصب خلافت کو حاصل کرو، یہ تمہارا ہی حق ہے، اوروں کا نہیں ہے۔ حاضرین نے اس تقریر کو بہت پسند کیا اور ہر طرف سے تحسین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ تقریر ختم ہونے کے بعد پھر اس مسئلہ پر بحث اور گفتگو شروع ہوئی،
اور مہاجرین نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اصحاب ہیں کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کا قبیلہ اور گروہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی خویش و اقارب اور وطن سب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ اس پر بعض انصار نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ دو امیر ہوں، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے، اور دونوں امیر باہم صلاح اور مشورہ سے خلافت کا کام سر انجام دیں۔ سعد بن عبادہ نے سنتے ہی کہا کہ یہ پہلی کمزوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ یہاں کچھ بولیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اعلیٰ رسلک، کہ عمر ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر چونکہ حضرت ابوبکر کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا کہ جو امت کی نگرانی کرے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ عرب کو اپنے آبائی دین کا چھوڑنا بہت شاق اور مشکل ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو توفیق عطا فرمائی کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت کی اور آپ کے غمگسار بنے۔ قوم کی طرف سے جو سخت سے سخت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی ان پر صبر کیا۔ حالانکہ اس وقت تمام لوگ ان کے مخالف تھے، مگر باوجود قلت تعداد کے لوگوں کی دشمنی سے گھبرائے نہیں اور اس حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بس مہاجرین اولین تمام لوگوں میں سب سے اول ہیں جنہوں نے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہی لوگ آپ علیہ السلام کے اولیاء اور عشیرہ ہیں، یعنی آپ کے قرابت دار اور کنبہ ہیں، اور یہی لوگ آپ کے بعد امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس معاملہ میں سوائے ظالم کے کوئی ان سے نہیں جھگڑ سکتا۔ اور اے گروہ انصار، تمہاری فضیلت اور دین اسلام میں سبقت کا کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند کیا کہ اپنے رسول کا اور اپنے دین کا انصار یعنی معین اور مددگار بنایا، اور اپنے رسول کو تمہاری طرف ہجرت کرائی۔ بس مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارا ہی مرتبہ ہے اور کسی شخص کا نہیں ہے۔ بس ہم امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو، بغیر مشورے کے امور انجام نہیں دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انصار کے جواب میں فرمایا کہ اے گروہ انصار، تم نے جو اپنے محاسن اور فضائل بیان کیے بے شک تم اس کے اہل ہو، لیکن اہل عرب اس امر خلافت کو سوائے قبیلہ قریش کے کسی اور کے لیے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ قبیلہ قریش با اعتبار حسب و نسب کے اور با اعتبار مکان کے سب سے افضل اور برتر ہے۔ حضرت ابوبکر کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ ایسی قوم سے ہونا چاہیے جن کی سرداری اور شرافت حسبی اور نسبی لوگوں میں مسلم ہو، تاکہ لوگ اسی کی امارت پر متفق ہو سکیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے عار محسوس نہ کریں، کیونکہ جب تک کسی کی شرافت اور برتری اور بزرگی مسلم نہ ہو اس وقت تک لوگ اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ خلافت اور امارت کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ لوگ امیر سے راضی ہوں اور اس کی امارت پر مجتمع اور متفق ہوں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے انصار کو مخاطب بنا کر یہ کہا کہ اے گروہ انصار، خدا کی قسم ہم تمہاری فضیلت اور اسلام کی خدمت اور اعانت اور تمہارے حق واجب کے منکر نہیں، لیکن تم خوب جانتے اور پہچانتے ہو کہ قبیلہ قریش کو عزت و وجاہت کا جو مرتبہ ملک عرب میں حاصل ہے، اور عرب کے باشندے سوائے قبیلہ قریش کے کسی اور شخص کی امارت پر متفق نہیں ہو سکتے، اور بغیر ملک کے اتفاق کے کارخانے حکومت نہیں چل سکتا۔ اس لیے قریش امراء ہوں گے اور انصار وزراء ہوں گے۔ پس اے انصار، اللہ سے ڈرو اور اسلام میں سب سے پہلے بدعت جاری کرنے والے تم نہ بنو، اور میری رائے یہ ہے کہ خلافت اور امارت کے لیے یہ دو آدمی پسندیدہ ہیں، ایک عمر اور ایک ابو عبیدہ۔ ان میں سے جس کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوگے وہ تمہارا قابل وثوق اور قابل اطمینان امیر ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کی تقریر سننے کے بعد حباب بن منذر الجمو کھڑے ہوئے اور کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الائمۃ من قریش، کہ خلفاء اور امراء قریش میں سے ہوں گے۔ چنانچہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے پوری روایت نقل کی ہے جس کو کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کے امر بالکل روا نہیں کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، اس سے مسلمانوں کے امور اور احکام میں اختلاف پیدا ہوگا اور جماعت میں تفرقہ پڑ جائے گا اور آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت سنت تو متروک ہو جائے گی اور بدعت ظاہر ہو جائے گی اور ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کی خیر نہیں، اور یہ امر خلافت قریش میں رہے گا جب تک قریش اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے حکم پر قائم رہیں۔
اور یہ حدیث تم کو پہنچ چکی ہے کہ یا تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہو کہ آپس میں نزاع نہ کرو، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا خیزی ہو جائے گی۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ہم امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو، دینی بھائی ہو اور دین میں ہمارے معین اور مددگار ہو۔ حضرت فاروق اعظم بولے کہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی اور ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک سلطنت کے دو امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا جواب عقلی تھا اور حضرت صدیق اکبر کا جواب نقلی تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے آپ کا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان اور انصار رہے، اسی طرح ہم خلیفہ رسول کے انصار اور مددگار بن کر رہیں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت کر لو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک خطبہ پڑھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں راوی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ابوبکر صدیق اسی وقت اپنے گھر پر تھے، فوراً آئے اور آپ کے چہرے انور سے چادر مبارک اٹھائی اور بوسہ دیا اور صحابہ کرام کو تسلی دی۔ بعد میں جب یہ خبر ملی کہ انصار سقیفہ میں جمع ہیں تو ابوبکر و عمر تیزی کے ساتھ انصار کے مجمع میں پہنچے اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام کیا۔ انصار کے فضائل و مناقب میں جو کچھ بھی نازل ہوا تھا، ابوبکر نے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا اس مجلس نے ذکر اور بیان نہ کیا ہو، اور یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی سے چلیں اور انصار دوسری وادی سے چلیں تو میں انصار کی وادی سے چلوں گا۔ اور خدا کی قسم اے سعد، تم کو خوب معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ قریش ہی اس امر خلافت کے والی اور متولی ہوں گے، ان میں کے اچھے اچھوں کے تابع ہیں اور برے بروں کے تابع ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم وزراء ہیں اور تم ہی امراء ہو۔ اس روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سعد بن عبادہ کو قسم دے کر کہا کہ تمہاری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امر خلافت کے والی قریش ہوں گے۔ سعد نے لقد صدقت کہہ کر حضرت ابوبکر کی تصدیق کی۔ اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر نے اس روایت کے لیے ایک خاص عنوان قائم کیا ہے، وَهُوَ هَذَا ذِكْرُ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصدیق یوم السقیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر خلافت کے کیوں مستحق تھے، اس پر علماء نے لمبا چوڑا کلام لکھا ہے۔ یہاں پر ہم اختصار کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں اور ہم مطلقاً خلافت کی بیعت کے متعلق ہی آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری باتیں اس اجتماع کے اندر پیش کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان دونوں میں سے تم جس کے ہاتھ پر چاہو تو بیعت کر لو۔ حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم امر خلافت کے والی بنیں۔ آپ تمام مہاجرین میں افضل ہیں اور نماز جو دین کا ستون ہے اور دین اسلام کا اعلیٰ اور افضل رکن ہے، اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور قائم مقام ہوئے۔ اے ابوبکر، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں۔ حضرت عمر نے ابوبکر سے کہا کہ تم افضل ہو۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا انت اقوی منی، تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ اس پر تکرار ہوتا رہا۔ آخر حضرت عمر نے کہا کہ ان قوتی لک مع فضلک، یعنی میری قوت آپ کی فضیلت کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہے، یعنی افضل تو امیر ہوگا اور اقوی اس کا وزیر ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ہاتھ لاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں۔ جب ان دونوں حضرات حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر سے بیعت کریں تو بشیر بن سعد انصاری نے سبقت کی اور اٹھ کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے بیعت کی۔ جب حباب بن منذر نے دیکھا کہ بشیر بن سعد نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو چلا کر یہ کہا کہ تو نے قرابت کا لحاظ نہ رکھا اور اپنے چچا زاد سعد بن عبادہ کی امارت کو پسند نہ کیا اور ان پر رشک و حسد کیا۔ بشیر بن سعد نے جواب دیا خدا کی قسم، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں مہاجرین سے ان کا حق چھیننا پسند نہیں کرتا۔ پھر قبیلہ اوس کے لوگ قبیلہ خزرج کی امارت کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر یہ مرتبہ سعد بن عبادہ کو امیر بنا لیا گیا تو امارت خزرج میں چلی جائے گی، تو پھر قبیلہ اوس کو اس فضیلت سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اسید بن حضیر قبیلہ اوس کے نقیب اور سردار وہاں موجود تھے۔
انہوں نے قبیلہ اوس کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اٹھو اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ لوگ اٹھے اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کا بیعت کرنا تھا کہ سعد اور خزرج کا ارادہ بالکل درہم برہم ہو گیا۔ بعد ازاں چاروں طرف سے لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے لیے امٹ پڑے اور کہیں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ سعد بن عبادہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو کہیں سعد دب کر نہ مر جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اس کو مارے۔ سعد اٹھ کر گھر چلے گئے اور لوگ بیعت کر کے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ غرض یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق با اجماع مہاجرین و انصار خلیفہ منتخب ہو گئے اور بیعت کے بعد جلسہ ختم ہو گیا۔ یہ بیعت دوشنبہ کے شام کو ہوئی، جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری شام کے وقت سوموار کے دن یہ بیعت خاصہ تھی، اور بیعت عامہ وفات کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن مسجد نبوی کے منبر پر ہوئی۔ بیعت ثقیفہ کے بعد دوسرے دن یعنی بروز منگل عامت الناس مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ تمام اصحاب کبار اور مہاجرین و انصار موجود تھے۔ پہلے حضرت عمر منبر پر بیٹھ کر ایک جامع اور مختصر تقریر کرنے لگے اور حضرت ابوبکر خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہم سب کے بعد ہوگی، بس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انشاءاللہ دین میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور ہدایت یعنی قرآن باقی رکھا ہے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر تم میں موجود ہیں جو رسول اللہ کے یار غار اور ثانی اثنین ہیں، دو میں کے دوسرے ہیں، اور آپ کے صاحب خاص اور رفیق با اختصاص ہیں۔ تمام مسلمانوں میں زیادہ وہی تمام مملکت کے ولی اور حقدار ہیں، پس اے مسلمانوں اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس عادل ممبر یعنی ممبر پر چڑھیے۔ حضرت ابوبکر تامل کرتے رہے یعنی انکار کرتے رہے، مگر حضرت عمر برابر اصرار کرتے رہے۔ تب صدیق اکبر ممبر پر جا کر بیٹھے اور عامت الناس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے اصرار سے ممبر پر بیٹھے، مگر جس درجہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک درجہ نیچے کو بیٹھ گئے۔ عامت المسلمین سے بیعت لی اور بیعت سے فراغت کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا والی اور امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر کوئی برا کام کروں تو تم مجھ کو ٹھیک کر دینا۔ صداقت امانت ہے، کذب خیانت ہے، اور جو شخص تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے تاکہ اس کی تکلیف کو دور کر دوں، یعنی اس کا حق نہ دلا دو انشاءاللہ، اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل کرتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری شائع ہو جاتی ہے تو ساری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آ جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ چنانچہ یہ روایت البدایہ والنہایہ اور کنز العمال کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں اور حاکم نے مستدرک میں عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو لوگوں میں حضرت علی اور حضرت زبیر کو نہ پایا۔ فرمایا کہ میں اس مجمع میں علی اور زبیر کو نہیں دیکھتا، ان کو بھی بلا لو۔ انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، کیا تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو؟ اور یہی حضرت زبیر سے کہا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ہمیں ملامت نہ کریں، ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتے، اور عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کا رنج نہیں، خیال صرف اس بات کا ہے کہ خلافت کے مشورہ میں ہم کو شریک نہیں کیا گیا، باقی ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اور ہمیں ان کا فضل اور شرف اور ان کی بھلائی بخوبی معلوم ہے۔ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں امام مقرر کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ بھی ان کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اس روایت کو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، بس کیا ہم ابو بکر کو اپنی دنیا کے کاموں کے لیے پسند نہ کریں؟
یہ کہہ کر دونوں حضرات ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے رجوع کرنے لگے۔ صدیق اکبر نے حضرت علی اور حضرت زبیر سے معذرت کی اور کہا کہ خدا کی قسم، مجھے امارت کی ذرہ برابر حرص نہ تھی، نہ کبھی دل میں اس کی رغبت ہوئی اور نہ کبھی حق تعالیٰ سے ظاہراً اور پوشیدہ امارت کی دعا مانگی، مگر مجھے فتنے کا اندیشہ ہوا، یعنی یہ اندیشہ ہوا کہ اگر معاملہ کو تمہاری آمد تک مؤخر رکھوں تو مبادا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں پر ایک ضروری وضاحت آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دینا مناسب ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن بیعت کر لی۔ یہ اختلاف روایات ہے، لیکن بہرحال خلاصتاً حقیقتاً یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اب چاہے وہ 6 مہینے کے بعد کی ہو یا اسی دن کر لی ہو، یہ اختلاف روایات کی بنیاد پر ہے، اور روایات کی تحقیق میں ہم یہاں نہیں پڑھتے، ہم صرف یہاں پر نفس واقعہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ خلافت کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ اس منشأ اختلاف کی مختصر تشریح ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور نتیجہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ خلافت ہے، اس لیے نہایت اختصار کے ساتھ یہاں پر اس اختلاف کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ شیعوں کے نزدیک خلافت کا دار و مدار قرابت اور علاقہ مصاہرت یعنی قریبی رشتہ داری پر ہے، اس لیے شیعوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور داماد بھی تھے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خلافت نبوی کا دار و مدار تقرب پر ہے، نہ کہ قرابت یعنی رشتہ داری پر۔ جو شخص سب سے زیادہ خدا اور اس کے رسول کا مقرب ہوگا وہ شخص خلیفہ رسول اور جانشین نبی ہوگا۔ خلافت نبوت کو قرابت اور مصاہرت یعنی رشتہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلافت کا دار و مدار اگر قرابت نسبی پر ہوتا تو آپ کے بعد خلیفہ یا تو آپ کے چچا حضرت عباس ہوتے یا آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی، اور کوئی مرد ان کی طرف سے کار خلافت کو سر انجام دیتا، جیسا کہ دنیا کا دستور ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے بعد امام حسن خلیفہ دوم ہوتے، اور امام حسن کے بعد امام حسین تیسرے خلیفہ ہوتے، اور امام حسین کے بعد حضرت علی زندہ رہتے تو پھر حضرت علی خلیفہ چہارم ہوتے۔ غرض یہ کہ اگر خلافت کا مدار قرابت پر ہو تو تشیعوں کے اس قاعدہ کی بنا پر بھی حضرت علی خلیفہ چہارم ہی بنتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ خلافت کے اندر حضرات تشیعہ نے بہت سی عجیب و غریب قسم کی روایتیں بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، چنانچہ بعض روایتوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز تک اپنے اہل و عیال کے ساتھ لیے ہوئے ایک ایک مہاجر اور انصار کے گھر مدد طلب کرتے ہوئے پھرے کہ دیکھو مجھے پیغمبر خدا نے اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، ان لوگوں نے میری خلافت چھین لی، تم میرا حق دلا دو، مگر 4 شخصوں کے سوا کسی نے مدد کا اقرار نہ کیا، اور آپ نے ناچار ہو کر یہ کہا کہ تم 4 شخصوں سے کیا ہوگا۔ اسی طرح تشیعوں کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے نہ ملنے پر بہت سی عجیب و غریب قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ خلاصتاً ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جن کو تفصیل دیکھنی ہو وہ تذکرۃ الائمہ اور حق الیقین وغیرہ کتابیں دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر تشیعوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لی گئی، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا، آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا، حضرت علی کی داڑھی نوچی گئی اور حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، اور ان کے پیٹ پر مکے اور لات رسید کی گئی جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہوا، اور پھر ان سے بھی زبردستی بیعت جو ہے وہ لی گئی۔ اس طرح کی روایات تشیعوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں کہ اگر ان کی خلافت ہو اور واقعتاً ان کا حق ہو اور وہ حق بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہو، پھر تو حضرت علی کسی بھی صورت پر اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اور خاص کر وہ حق جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو اس سے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنانا اور ان کی داڑھی کو نوچنا اور ان کو گھسیٹنا اور زبردستی بیعت کروانا، ہمارا تو میرا ایک وجدان یہ کہتا ہے، نہ میں سنی بن کر یہ بات کر رہا ہوں نہ شیعہ بن کر بات کر رہا ہوں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ ہاتھ لگائے اور وہ حضرت علی حق پر ہو اور وہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں، اللہ کا دین بگڑ رہا ہو، خلافت کا امر جو کہ
حضرت علی کا حق ہو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے جو کہ مرہب کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو وہ حضرت علی شیر خدا کیسے باطل کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی زوجہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، بیوی کے اوپر حملہ کیا جائے، اور کوئی بھی آدمی جو اس کے اندر ذرا برابر بھی غیرت اور حمیت ہو وہ خاموشی سے اس بات کو تکتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی جو کہ تمام جہان کے غیرت والوں کے سردار ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے زیادہ دنیا کی باپردہ باحیا خاتون ہیں۔ اللہ رب العالمین غیب سے یقیناً ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات تشیعوں کے عقائد اور نظریات کی وجہ اور بنیاد ہیں۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے صرف معلومات کی جو ہے وہ غرض سے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ ثقیفہ بنو سعدہ کا واقعہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ پہلے تجہیز و تکفین ہو جاتی یا اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی، تو اس کو ہم پھر کبھی کسی ویڈیو کے اندر تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ آخر میں اشارتاً صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ثقیفہ بنو سعدہ کا اجتماع نہ تو حضرت ابوبکر کی رائے تھی، نہ حضرت عمر کا منصوبہ تھا، نہ کسی اور مہاجری کا منصوبہ تھا، بلکہ یہ انصار کی کارروائی تھی جو وہ اپنے تئیں اپنے اجتہاد سے کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مہاجرین صحابہ نے، قریشی صحابہ نے اس چیز کو جا کر وقتی طور پر وقت رہتے روک لیا، ورنہ آگے چل کر یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا جس سے امت مستقل طور پر پتہ نہیں کتنے گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جاتی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمانوں میں شاید کچھ تو خون کے بازار گرم ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے وقتی طور پر اس چیز کو جا کر سنبھالا اور اس چیز کو ایک بڑا فتنہ بننے سے روک دیا، اور اس چیز کو ایک شرعی حکم کو جا کر واضح کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے ہیں کہ الائمۃ من قریش، کہ ایک آئمہ اور خلفاء قریش میں سے ہوں گے، لہٰذا انصار کا خلافت اور امامت کا دعویٰ کرنا یا اس کا حقدار ہونے کا دعویٰ کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ثقیفہ بنو سعدہ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی تاریخی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔